پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ فیفا خان یہ لاہور سے، شیخ کی توجہ سے کیا مراد ہے، اور حضرت جی یہ توجہ کہاں کہاں کام آتی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ توجہ ایک عام لفظ ہے، معروف لفظ ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ کسی سے بات بھی کرنے جائیں تو عرض کہتے ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو متوجہ ہونا ہے، جب آدمی اس طرح متوجہ تو اپنی ساری دماغی صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ پورے سکون سے وہ بات سنتا ہے، اس کام کو سمجھتا ہے۔ اسی طرح کیفیات قلبی کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ ہونا، وہ روشنی، وہ انوارات، وہ برکات جو دل میں ہیں، ان سے کسی، یہ مشائخ کا کام۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اور وہ توجہ اگر اگلے میں بھی جذب کی کیفیت ہو، قبولیت کی کیفیت ہو، تو اس کے دل میں اتر جائے تو اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ افکار تک بدل دیتی ہے، کردار تک بدل دیتی ہے۔ صحیح، اسے توجہ کہتے ہیں۔ اسے توجہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی یہ ایک بڑا سوال، اہم سوال ہے، میرے لیے بھی نیا ہی ہے شاید۔ تیمور خان ہے امریکہ سے، یہ کہتے ہیں میں نے کسی مستند کتاب جس کا نام اب مجھے یاد نہیں میں پڑھا تھا، قلبی اولاد نسبی اولاد پہ مقدم ہوتی ہے، یہاں قلبی اولاد سے کیا مراد ہے، اور کیا نسبی اولاد قلبی اولاد نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں سکتی۔ ایک نسب تو ایک رشتہ ہے بدنوں کا بدن سے۔ ٹھیک ہے۔ قلب ایک لطیفہ عالم امر کا، لطیفہ ربانی ہے۔ اگر نسبی اولاد بھی وہ قلب سے برکات حاصل کرتی ہے تو نور علی نور ہو گئی کہ وہ نسبی بھی ہے، قلبی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نسبی ہے کہ جو اس خاندان سے چلتی آ جو رہی ہے، خاندان چل رہا ہے، جو خون سے چل رہا خون ہے، سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ جو قلبی ہے، قلبی ہے وہ جو قلب میں جو یہ سلسلے برکات سے، ہیں، وہ سلسلے سے جو برکات لیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قلبی وارث یا قلبی اولاد بن گیا۔ صحیح صحیح۔ اب اگر جو نسبی اولاد ہے وہ قلبی برکات بھی لے لیتی ہے تو نور علی نور ہو گیا۔ آپ اہل بیت نبوت کی عظمت کے کیوں قائل ہیں کہ وہ نسبی اولاد بھی ہے، قلبی بھی ہے۔ قلبی اولاد بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی سارے صحابہ قلبی اولاد ہیں، لیکن آپ کی اولاد قلبی بھی ہے، نسبی بھی ہے، اس لیے ان کے ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ادب کیا کرتے ہیں۔ بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، صحیح۔ حضرت جی فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، ایک صوفی کے لیے عالم ہونا کس حد تک ضروری ہے، اور پھر صوفیاء میں شیخ سلسلہ کے لیے عالم ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک اصول لکھ لیجئے، ہر صوفی عالم ہوتا ہے، ہر صوفی عالم ہوتا ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کوئی صوفی اگر علم ظاہر میں اتنا ماہر نہ بھی ہو تو پھر وہ کسی اس کا شیخ ایسا علمی بندہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑ کر رہتے تو اس کی علم کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے، چونکہ صوفی کو عمل کرنا ہے، عمل کے لیے جاننا شرط ہے۔ بے شک، بے شک۔ عمل کے لیے علم بنیاد ہے، عالم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ تو ہر صوفی عالم ہوتا ہے، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا۔ علم ظاہری حاصل کر لیتے ہیں، اس پہ محنت کیفیات قلبی پہ نہیں کرتے، تو بیٹا ہر صوفی ہی عالم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عالم نہ ہو تو وہ صوفی بن نہیں سکتا، بالکل ٹھیک، اور یہ ضروری ہے، یہ ضروری علم ہے۔ ضروری ہے۔ یا وہ خود عالم ہوگا یا کسی بہت بڑے عالم کے ساتھ، یا اس کا شیخ عالم ہوگا جو اسی طرح، تو وہ علم کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے، پتہ چلتا رہتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ صحیح۔ ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی نعمت حاصل ہو تو اس کا ذکر مت کرو ورنہ وہ جاتی رہتی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ہمارے رہن سہن سے ان کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ ان دونوں اقوال کو کس طرح سمجھنا چاہیے؟ رہن سہن سے اظہار ہونا ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مجلس میں بیٹھ کے فخر کرنا ایک اور بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دونوں گڑمڑ کر دی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ رہن سہن سے اظہار ہونا تو من جانب اللہ قدرتی اظہار، یہ ادائے شکر ہے۔ صحیح۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ خواہ مخواہ پھٹے کپڑے پہن کر اور نئے کپڑوں پر ٹاکیاں لگا کر حلیہ بنا کر، تو یہ تو منافقت ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ بالکل ٹھیک۔
جو حیثیت آپ کی ہے اس سے کے مطابق رہیں، تو یہ ادائے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن آپ اس پہ بیٹھ کے گپیں ہانکنا شروع کر دیں اور فخر کرنا شروع کر دیں تو پھر اس نعمت کو ضائع ہی ہونا چاہیے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہاں کسی کی دل آزاری اس سے ہو رہی جاری ہے ہو اور یا آپ کسی کو دوسروں پر نیچا اپنی دکھانے کے بڑائی لیے آپ دکھائیں، اپنی یہ بڑائی، کریں وہ کریں تو پھر بالکل صحیح ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جی کلچر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کلچر اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ ایک اس شخص کا بھی دھیان رکھا گیا ہے کہ یار اس کی کہیں اب اس کے پاس سب کچھ ہے، نعمتیں بھی ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے محض اس لیے اظہار نہیں کر رہا کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، اس حد تک دھیان اس حد رکھا گیا ہے۔ کیا بات ہے، چھوٹی چھوٹی محسوسات تک کا لحاظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ مسز سرور ہے شیخو پورہ سے، تصوف میں ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ ہر شخص کو اس کی طلب کے مطابق ملتا ہے، لیکن حضرت جی پھر طلب بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک فارسی مصرع کسی نے کہا تھا کہ لذت ایمیں تا نہ چشی، کہ جب تک تو اس شراب کو پیے گا نہیں اس کی لذت تو نہیں جان سکتا۔ نہیں جان سکتا، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ طلب ہو، پیدا کی جائے، پھر کچھ رغبت ہو، کچھ چیزیں ملیں تو خود بخود بڑھتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ از خود بڑھتی ہے، یہ آٹو سسٹم ہوتا ہے۔ بالکل صحیح، اور جتنی تجلیات باری، جتنے انوارات و برکات، جتنی برکات نبوت دل میں آئیں وہ اور بھوک بڑھاتی ہیں، بندہ اور آگے بڑھتا ہے اور چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ طلب کے ساتھ ایک چھوٹا سا لفظ لگا لیں، طلب صادق، طلب صادق، بالکل ٹھیک ہے، بالکل پھر ٹھیک ہے۔ بات بن طلب جاتی ہے، صادق ہو تو پھر وہ خود بخود خود بڑھتی بخود جاتی ہے، بڑھتی ہے۔ اس میں پھر کمی کہیں نہیں آتی، بالکل صحیح ہے۔ در شاہوار روات سے، مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، کیا کروں؟ بڑا آسان علاج ہے وسوسوں کا کہ وسوسے کو سوچنا شروع نہ کر دو تو ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ وسوسہ آنا اور بات ہے، لانا اور اور لانا بات، اور بالکل بات۔ ٹھیک، آتا شیطان یا نفس کی طرف سے، آپ اس پہ غور نہ کریں، دوسری کوئی چیز سوچنا شروع کر دیں تو وہ صحیح، ختم ہو جاتا بالکل صحیح، ہے۔ بالکل خود سوچنا شروع کر دیں تو بڑھتا جاتا ہے، طوفان بن جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خود سے ہی مطلب میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ بڑے سائیکو بن جاتے ہیں نا، اور وہ اسی وسوسے سے ہی وہ کسی کے بارے میں خود ہی سوچتے رہیں گے اور خود ہی اس سے جواب لیتے رہیں گے اپنے ذہن میں ہی، اپنے ذہن میں اور پھر خود ہی اس کے بارے میں اپنے ذہن میں ہی فیصلے کرتے رہیں گے، وہ فتوے بے دیتے شک اس کے بالکل اپوزٹ ہو۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ امیر سلطان ہے حیدرآباد سے، الحمدللہ پچھلے دنوں بہت سے لوگوں کو ذکر قلبی سکھانے کا موقع ملا اور میں نے دیکھا کہ جنہیں یہ نعمت ملی ان کی اکثریت درود شریف پڑھتی تھی۔ حضرت صاحب کیا یہ درود شریف کی برکت ہے کہ ان کے قلوب نے ذکر قلبی کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا؟ ہاں بے شک درود شریف کی بہت برکات ہیں، اور درود شریف دل کو نرم کرتا ہے۔ اور کوئی ایسی بات آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کوئی باس ہوگا، بالکل کوئی ایسی بات جو آپ کہیں اور باس ضرور مانیں، ٹھیک ہے، کتنی اچھی بات ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کائنات کا مالک ہے، ہم کچھ بھی عرض کر سکتے ہیں، ماننا نہ ماننا اختیار اس کا۔ اس کا ہے، کوئی شک نہیں، درود شریف وہ دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آپ ایک ایسی بات کہتے ہیں جو بارگاہ الہی میں پہلے سے قبولیت پا چکی ہے، صحیح، تو اس کی کیفیت قلب پر کیا آئے گی؟ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، تو دل نرم ہو سبحان جاتے اللہ، ہیں، سبحان قبول اللہ، کرتے ہیں نیکی کو۔ صحیح۔ اگلا سوال جی محمد حبیب راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جس شخص کے پاس اسم اعظم ہو وہ اس کے ذریعے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور اگر ہے تو اسم اعظم کے بارے میں کس سے جانا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں بندہ رہتا ہے، خدا نہیں بن سکتا۔ نہیں بن سکتا، اللہ اکبر، اپنی ہر بات منوا لینا یہ اللہ کا خاص ہے۔ بے شک، بے شک، بندہ لاکھ اسم اعظم یاد کر لے پھر بندہ ہی رہتا ہے، بندہ ہی رہتا ہے، خدا نہیں بنتا۔ اللہ اکبر، دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی پھیلائی ہوئی بدگمانیاں ہیں۔ صحیح،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آیات میں اشارہ فرمایا ہے اس میں اسم اعظم ہے، لیکن اس میں بھی جب ہم تلاش کرتے ہیں تو بالآخر لفظ اللہ ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس لیے لفظ اسم اعظم ہے کہ اللہ اس نام کے علاوہ جتنے ذات باری کے نام ہیں وہ صفاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر صفاتی نام ایک صفت کو پریزنٹ کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ جب کہتے ہیں تو وہ ساری ان صفات اور کمالات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو اعظم سے مراد بڑا ہے، تو سب سے بڑا نام تو یہی ہے۔ بے شک، بے شک۔ یہ بڑا آسان سا ہے، لیکن اب اسے لینے کا سلیقہ آتا ہو۔ صحیح۔ جب اسے لینے کا سلیقہ آ جائے تو خواہشات مٹ جاتی۔ سبحان اللہ۔ پھر جس کے پھر وہ اپنی نہیں منوانا چاہتا، پھر وہ پھر اللہ اس کی ماننے پہ لگ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو نصیب ہوا انہوں نے اپنا کچھ نہیں منوایا، اور جن کو نہیں ملتا وہ اس طرح کے اس سوالات طرح اور کا سوچتے رہتے ہیں کہ مل جائے گا تو جو میں کہوں گا وہ ہوگا۔ جنہیں مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں میرے مالک جو تو کہتے ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک، بے شک۔ تو یہ بڑا عجیب سا بڑا سوال ہے، صحیح، بالکل اور صحیح، بڑی عجیب سی کیفیت ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ کے بندوں کو اسم اعظم نصیب ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی نہیں منواتے، پھر وہ اس کی وہ اپنی نفی کر چکے ہوتے۔ سبحان میں اللہ، تو ہوں ہی نہیں، اللہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، جو ہے ہی نہیں اس نے اپنا کیا منوانا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ اس چیز سے واقف ہو جاتا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے اور مجھے کیا چاہیے، اور اس چاہنے کی اہمیت کیا ہے، اور وہ مجھے مل بھی جائے گا تو کیا ملے گا۔ میں اپنے لیے میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لیے سوچتا ہوں، وہ عظیم ذات اپنی شان کے مطابق مجھے عطا کرتا ہے، میں کیا کہوں گا مجھے کیا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جی وہی ہوا کہ جب پروگرام کا مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔